روام ہمارے معزز مہمان ثناخان مصطفیٰ مداح اصحاب رسول برادر محترم حضرت مولانا غازی فاروق معاویہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے منظومانہ کلام سے ہمارے قلوب و اذہان کو گرمائیں. ذرا ایک دفعہ پروردگار عالم کی ربوبیت کا اظہار کریں. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مذہب حق اہل سنت والجماعت، تحریک خدام اہل سنت والجماعت، ہمارے قائد، ہمارے رہبر، سچے قائد، سچے رہبر، حق کی نشانی، حق کا ظہور، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ. سنی ذرا گونجانی چاہیے، خلافت راشدہ. تشریف لاتے ہیں برادر محترم ثناخان مصطفیٰ مداح اصحاب رسول حضرت مولانا غازی محمد فاروق معاویہ صاحب، چیئرمین بزم حق چاریار پاکستان، اور اپنے مخصوص انداز میں منظومانہ کلام پیش فرماتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحریک خدام اہل سنت والجماعت دیدوال کے زیر اہتمام رواں دواں یہ خوبصورت عنوان سے معنون کانفرنس، اور اس میں سنی قافلوں کی موجودگی کیا ہی خوبصورت بہار ہے. جو سنی ہے بولے، جسے شک ہے مت بولے بلکہ یہاں آیا ہی نہ کرے. جسے اپنے سنی ہونے میں شک ہے وہ چلا جائے. جو پکا سنی ہے وہ کہے سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ابھی چند باتیں ایسی کرنی ہیں جس میں مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. ہاں ساتھ دیں گے انشاءاللہ. زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ کا، لیکن جتنا ہو بس وہ پھر مجاہد بن کے بیٹھنا ہے، مجاور بن کے نہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ بیٹھیں گے نا جی ماشاءاللہ. بھائی طاہر صاحب یہ تو اتنے بیٹھو. آج کی اس کانفرنس کی اس خوبصورت نشست میں مجھے کچھ آپ سے کہنا ہے. آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ جس سینے میں اصحاب پیغمبر کی محبت موجود ہے، اس سینے کو، اس چہرے پہ مرجھاہٹ مجھے نہیں چاہیے. اس چہرے پہ خوشحالی چاہیے، چہرہ مسکراتا چاہیے. جرت مند بیٹھے یہاں. مجھے غیرت مندوں کے چہرے چاہیے. جو بیٹھے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر کے اظہار کریں. نہیں کنجوسی نہ کریں نا دیدوال والو اور چکوال والو. یہ آپ کی شان کے خلاف ہے کہ بات صحابہ کی آئے اور آپ خاموش ہو جائیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ثم صلی علیہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ بھائی طاہر صاحب یہ جو مجمع ہے، جو کھڑے ہیں دوست یا باہر، یہ میکسیمم کتنے لوگ ہوں گے؟ نہیں میکسیمم ملک صاحب تقریباً 3-4 ہزار. چلے 3 ہزار ہی کر لیتے. میکسیمم 4 ہزار نہیں 3 ہزار کر لیتے ہیں. آج کی اس محفل سے سارا کچھ یہیں پہ رہ جانا چاہیے، یا جن کے صدقے میں یہ محفل سجی ہے ان کو بھی بطور تحفہ ہماری طرف سے کچھ جانا چاہیے؟ ملک صاحب جانا چاہیے نا. یہ محفل ہے حضور کے صدقے میں. مولانا ایسے ہے نا، یہ حضور کے صدقے میں محفل سجائی گئی ہے. میرا جی چاہتا ہے دیدوال والوں کی طرف سے، یا جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کی طرف سے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو بطور تحفہ کچھ جانا چاہیے. اور اس سے بڑھ کر کیا بھیج سکتے ہیں کہ جو اللہ کے ہاں کبھی رد ہوا ہی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ارے درود پاک. کیا ہے؟ بولے نا، بولے. نہیں ایسے نہیں بات بنے گی. وہاں بھی مت بولے، سنی بولے.
کیا ہے؟ درود پاک ہے. مل کر کے سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. ملک صاحب یہ ہر بندے نے ایک بار کہا ہے، ایک بار نہیں گیا ہے، 3000 بار گیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 3000 مرتبہ درود پاک ایک لمحے میں پڑھا گیا ہے. ہر بندہ 10 مرتبہ پڑھے کتنا ہوگا؟ 30,000. پڑھیے ذرا 10 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ذوق سے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم ہمیں ہمیشہ ہماری زبانوں کو درود پاک سے تر رکھے. میں تڑپ کر یہاں، میں نے درود پاک پڑھوایا تاکہ وہاں تار جڑ جائے آپ کی، اور جس چیز کی تار جڑ گئی نا، میں جیدی ساؤنڈ سسٹم کے واسطہ سے بھائی کامران صاحب کی مدد سے آپ تک بات پہنچا رہا ہوں. آپ کی تار اگر جڑی ہوئی ہے آپ نے اپنی آواز مجھ تک پہنچانی ہے. میں تڑپ کر یہاں، میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں، میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں، میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں. میرے مولا مدینے بلا لیجئے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں تڑپ کر یہاں، ابھی 1 نومبر سے میں نے دن کو بھی کہا ہے، مجھے اطلاع ملی ہے 1 نومبر سے عمرے کھلے جا رہے ہیں. مولانا ابو بکر فاروقی صاحب، میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں، میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں. میرے مولا مدینے بلا لیجئے، میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں. میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہاں جتنے شرکاء بیٹھے ہیں سب اپنے لیے کہیں، میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں. میرے مولا مدینے بلا لیجئے. حجرہ عائشہ میں ہے جو جلوہ کر، حجرہ عائشہ. دیدبال والوں، میں اپنی تڑپ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کی تڑپ میری تڑپ کے اگر میچ کرے اظہار کیجئے گا. حجرہ عائشہ میں ہے جو جلوہ گر، حجرہ عائشہ میں ہے جو جلوہ گر، ان کا دیدار مجھے کو کرا دیجیے. حجرہ عائشہ میں ہے جو جلوہ گر، حجرہ عائشہ میں ہے جو جلوہ گر، ان کا دیدار مجھے کو کرا دیجئے. میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں، میرے مولا مدینے بلا لیجئے. سانپ کی شکل میں دشمن مصطفیٰ، میں بغیر کسی لگی لپٹی کے اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے. بھائی طاہر صاحب حضرات، مولانا شبیر خدامی صاحب، مولانا طاہر صاحب سنیے گا. سانپ کی شکل میں دشمن مصطفیٰ، غار میں آپ کا
غار میں کب سے تھا منتظر آپ کا، غار میں پہرا تھا پیارے صدیق کا۔ میرے اگلے مصرے ہیں اور ملک صاحب یہ آپ کے دوست ہیں، میں خاموش رہیں گے مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ میں اپنا خون جگر جلا کر کے نا سیدنا صدیق اکبر سے محبت خود بھی کر رہا ہوں اظہار، اور آپ سے بھی چاہتا ہوں۔ سانپ کی شکل میں دشمن مصطفیٰ، غار میں پہرا پیارے صدیق کا، کل بھی دشمن تھا صدیق کے پاؤں میں، کل بھی دشمن، تمہارے بھوکنے سے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں فرق نہیں آنے والا، کل بھی دشمن تھا صدیق کے پاؤں میں، کل بھی دشمن تھا صدیق کے پاؤں میں، آج کے سانپوں کو یہ بتاتی کل بھی دشمن تھا صدیق کے پاؤں میں، کل بھی دشمن تھا صدیق کے پاؤں میں، آج کے دشمنوں کو بتا دیجئے میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں، میرے مولا مدینے بلا لیجئے، حجرہ عائشہ میں جو جلوہ گر ان کا دیدار مجھے کو کرا دیجئے۔ اور ایک شعر، نہ ملے گا خدا، آپ جتنی خاموشی سے سننا چاہتے ہیں میں نہیں پڑھ پاؤں گا، نہ ملے گا خدا نہ ملے مصطفیٰ، بڑھائیے آواز، بڑھائیے بڑھائیے، نہ ملے گا خدا نہ ملے مصطفیٰ، نہ ہی جنت کی ان کو لگے گی ہوا، جو بھی بھونکے خلیفہ بلا فصل کو، جو بھی بھونکے خلیفہ بلا فصل کو، اس کی دوزخ کی ٹکٹ کرا دی۔ پوری جرأت سے، پوری جرأت سے، غیرت مند بن کے، غیرت مند بن کے، بہت شکریہ۔ نہ ملے گا خدا نہ ملے مصطفیٰ، اس کو جنت کی نہ لگے گی ہوا، جو بھی بھونکے خلیفہ بلا فصل کو، جو بھی بھونکے خلیفہ بلا فصل کو، اس کی دوزخ کی ٹکٹ کرا دیجئے۔ تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں، میرے مولا مدینے بلا لیجئے۔ اور جب سنا تھا
اور کہیں نا. ارے میرے پاس سر نہیں ہے, میرے پاس وہ درد ہے جو میرے بڑوں نے مجھے عطا کیا ہے, میں وہ پڑھ رہا ہوں, آپ نے اس کو سننا ہے. کیا کہہ رہا ہوں سنیے گا. جب سنا تھا عمر نے کلام خدا, جب سنا تھا عمر نے کلام خدا, تب تڑپ کر عمر نے نبی سے کہا, میرا سویا مقدر جگا دیجئے, میرا سویا مقدر جگا دیجئے, آج کل ماں عمر کو پڑھا دیجئے, میرا سویا مقدر جگا دیجئے, آج کل ماں عمر کو پڑھا دیجئے. اور 4 یاروں کو دل میں بسا لیجئے, خلافت راشدہ, خلافت دیدوال والوں بہت مبارک ہو. آپ کی محنت ہے کہ نبی کے یاروں کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے. 4 یاروں کو دل میں بسا لیجئے. ابھی میرے 3 شعر باقی ہیں اور مجھے سننے والے شعر چاہیے. 4 یاروں کو دل میں بسا لیجئے, 4 یاروں کو دل میں بسا لیجئے, یعنی اپنا مقدر جگا لیجئے. اللہ کریم کروڑوں رحمت نازل فرمائے. حضرت قائد صاحب رحمت اللہ علیہ, قائد اہل سنت کی قبر مبارک. چار یاروں کو دل میں بسا لیجئے, یعنی اپنا نصیبہ جگا لیجئے. حشر تک زندگی گر تمہیں چاہیے, حشر تک زندگی گر تمہیں چاہیے, ان کی چاہت میں سب کچھ لوٹا دی. اللہ جوانی میں برکت دے. میں پھر کہہ رہا ہوں, 4 یاروں کو دل میں بسا لیجئے, یعنی اپنا نصیبہ جگا لیجئے. حشر تک زندگی گر تمہیں چاہیے, ان کی چاہت میں خود کو فنا. اور ایک شعر ہے تو اس عنوان سے ہٹ کے, لیکن عقیدہ ہے, میں ضروری پڑھنا چاہتا ہوں. اس کے لیے مجھے نا سبحان اللہ ایڈوانس چاہیے. اور گھٹنوں کو چھوڑ کے بیٹھے, نوجوان بزرگوں کی بات نہیں کرتا, گھٹنوں کو چھوڑ کے بیٹھے, ہاتھ بھی نیچے نہیں چاہیے, زبانیں بھی خاموش نہیں چاہیے. کس کی؟ جس کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ میچ کرے. میں نے کیسا بھائی سنیے گا. جو بھی مردہ کہے میرے سرکار کو, جو بھی مردہ کہے میرے سرکار کو, چھوڑیے نہ
کبھی ایسے غدار کو. عقیدہ حیات النبی. ہاتھ نیچے نہیں شرمائیے. عقیدہ حیات النبی جو بھی مردہ کہے میرے سرکار کو چھوڑیے نہ کبھی ایسے غدار کو. چڑھ کے سینے پہ اس کے میرے دوستو, چڑھ کے سینے پہ اس کے میرے دوستو, دونوں ہاتھوں سے گردن دبا. جو بھی مردہ کہے میرے سرکار کو چھوڑیے نہ کبھی ایسے غدار کو. اس کے سینے پہ چڑھ کے میرے دوستو دونوں ہاتھوں سے گردن دبا دیجیے. لاکھ سازشیں ہو جائیں لوگ ہمیں سپاہی مانتے ہیں. یہ کہتے قاضی مظہر حسین کا سپاہی. سنیے گا, اب بات آ گئی ہے تو میں کہتا ہوں جائے. سنیت کا چمن لہلہانے لگے. نہیں دیدوال والو, جو میں بات پڑھنا چاہتا ہوں مجھے آپ کی جوانی چاہیے. سنیت کا چمن لہلہانے لگے, رافضیت کا قلعہ تھر تھرانے. میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ آسان فام بات کروں, لیکن جس کو میری اردو نہ سمجھ میں آئے میرا کیا کرنا. سنیت کا چمن لہلہانے لگے, رافضیت کا قلعہ لگے. کون کون ساتھ دے گا اس کام میں میرا. سنیت کا چمن لہلہانے لگے, رافضیت کا قلعہ تھر تھرانے لگے. مسلک پیار مظہر کا اے دوستو, مسلک پیار مظہر کا اے دوستو, ایک پرزور نعرہ لگا دیجیے. ہمارے قائد ہمارے رہبر, ہمارے قائد ہمارے رہبر, سچے قائد سچے رہبر, حق کی نشانی حق کا ظہور, خلافت راشدہ. سنیت کا چمن لہلہانے لگے, رافضیت کا قلعہ تھر تھرانے لگے, یزیدیت کا قلعہ تھر تھرانے لگے. سنیت کا چمن لہلہانے لگے, رافضیت کا قلعہ تھر تھرانے لگے. مسلک پیار مظہر کا اے سنیوں, مسلک پیار مظہر کا اے سنیوں, ایک پرزور نعرہ سنا دیجیے.
دلوں دلوں بن حبدار نبی دیا یاراں دا بڑے دن ہو گئے مجھے یہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا نہیں موقع دیا نہیں گیا آج مجھے موقع دیا مجھے کہتے ہیں یہ پڑھیں میں پڑھ رہا ہوں آپ نے سننا ہے صرف سننا نہیں نبھانا بھی ہے جیسے چکوال والوں کی شان ہے دلوں دلوں بن حبدار نبی دیا یاراں دا دلوں دلوں بن حبدار نبی دیا یاراں دا نہیں تے کل ارمان کرے سے نہیں تے کل ارمان کرے سے اپنا پون نقصان کرے سے اجے تھوڑی وقت پڑھ لڑ چما یار دلوں دلوں بن حبدار نبی دیا یاراں دا نہیں تے کل ارمان کرے سے اپنا پون نقصان کرے سے اجے توڑی وقت پڑھ لڑ سرداراں پاک نبی دے سارے سمجھے پاک اشارے نے جنہ پاک نبی دے سارے سمجھے پاک اشارے نے تائیوں تے سارے یار دینا تو اپنے تن منوارے تو نا دے شان کٹامیں جاؤں دینا تو سردار ہمیں قسم خدا دی کمی ہے بات کردار جیند ہند میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جیند ہند احسان میرے تے اج میں آپ لہائی وینا دیدوال والوں خاموش رہو گے اگلے مصرے پہ بہت تکلیف ہو جیندے ہن احسان میرے تے اج میں آپ لہائی مینا پر بو بکر دے کرزے مولا ذمہ تیرے لئی میرے نال سے توڑنے بھائی سہدہ نہیں مول جدائی حشر دے دن تائیں ہو سی سنگ مزارہ اور گل مکدی مکائیے ماں دی ہے پہچان حسینو جس دا خون حلالی ہے بولے 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 ماں دی ہے پہچان حسینو اس دا خون حلالی ہے ماں دی ہے پہچان قاضی نو اس دا خون حلالی ہے سمجھے کیا اولاد متیدی عائشہ عظمت والی ماں دی ہے دیدوال والوں کل گیا گواہ رہنا اس بات پر کہ فاروق معاویہ نے اس دور میں کھڑے ہو کر کے امی کی شان سنائی تھی اپنا خون جگر جلایا تھا حق تو ادا نہیں ہو سکتا بس آپ گواہی دے دیں گے میری آخرت سنور جائے ماں دی ہے پہچان حسینو
جس دا خون حلالی ہے سمجھے کیا اولاد متیدی عائشہ عظمت والی سے کیا اولاد متیدی عائشہ عظمت والی ہے جو ہے پاکسنین دی نانی اس دی جنت بچ سلطانی کچھ نہیں بندا کچھ نہیں بندا بن گئیاں بغض دے ماراں دا. السلام